لیے خوبی میں تبدیل کر دیتے ہیں. بڑی باریکیاں ہیں, بڑے لطیف نقطے ہیں, ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک جگہ فرمایا کہ فراما روزی سے میرا امتحان نہ لینا, یعنی روزی فراما کر, رزق فراما کر, بہت دولت عطا کر, برکت عطا کر, لیکن میں کہیں تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ وہ میرے لیے آزمائش بن جائے اور وہ میرے لیے امتحان بن جائے. اور میں تیرے دشمن پر تجھ ہی سے, تیری ہی مدد سے میں تیرے دشمن پر حملہ کروں, اور مجھے ایسا کر دے کہ اضطراب کے وقت میں کسی اور کے آگے نہ جھکوں, پریشانی کے وقت میں کسی سے مدد نہ مانگوں, تکلیف کے وقت میں کسی کی طرف نہ دیکھوں. میرا رجحان, میری تمام نیت, میرا ارادہ, میری دعا, میری توجہ, میری محبت صرف تیری ذات سے وابستہ. یہ وہ نقطہ کہ جو ہمارا تعلق پروردگار عالم سے, اس کو واضح کیا میرے مولانا نے اس میں. اور جو اپنے نفس کے حوالے سے عام طور پہ یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ نفس ہمارا, بڑے موزی کو مارا, نفس ہمارا کو گرمانا, اور نفس ہمارا کی بڑی مذمت کی جاتی ہے, اس کو مارو. نہیں, اسلامی تعلیمات میں نفس کی کرامت کا بہت ذکر ہے, بہت اہمیت ہے. مومن کو زیبا نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے, اپنے نفس سے خود ضرور جنگ کرے کہ اپنے آپ کو, اپنی برائیوں کو ختم کرے, لیکن کسی دوسرے کے سامنے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اپنی عزت نفس, اپنی خودداری کا دفاع کرنا اور اپنے آپ کو ایک عزت والا انسان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا, یہ مومن کی عزت ہے, یہ کرامت ہے. اور اس حوالے سے ہمیں معصومین کی جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں, تعلیمات ملتی ہیں, اس حوالے سے بہت نمایاں ہے کہ مومن بہت سرگرم ہوتا ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. مومن اتنا ہوشیار ہوتا ہے. مومن کی بصیرت سے بچو, مومن کی بصیرت سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. مومن ہوشیار ہوتا ہے, آگاہ ہوتا ہے, اسمارٹ ہوتا ہے, بصیرت والا ہوتا ہے, اور اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے. فرمائے میرے چھٹے مولانا امام جعفر صادق جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ رہتا ہے, اس پر بدبختیاں دور نہیں کرتی. اور ہمارا زمانہ 21ویں صدی جس میں میں اور آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, انتہائی پیچیدہ زمانہ ہے, انتہائی کمپلیکیٹڈ چیزیں, ہر چیز مل کے پوری دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے. تمام چیزیں, ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز زمین اپنے علوم کو اگلنے پر تیار ہو گئی ہے, اور انٹرنیٹ نے اور کمیونیکیشن نے اور ذرائع ابلاغ نے ہم سب کے دماغوں کو چکرا دیا ہے. اس حوالے سے ضروری ہے مومنین کو کہ وہ اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ رہیں, واقف رہیں کہ مشرق میں کیا ہو رہا ہے, مغرب میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہماری تنزلی کا باعث کیا ہے, ہم کیوں لوگوں کے چکر میں ہم کیوں مکر و فریب کا شکار ہو رہے ہیں, اور اتنی دولت ہونے کے باوجود, اتنے وسائل ہونے کے باوجود مسلمان کیوں نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ ہر مسلمان کا انفرادی فریضہ ہے, واجب ہے. یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر واجب ہے, اور ہم لوگوں کو اپنے آپ کو جگانا ہے. فرمایا میرے مولانا صاحب ممبر سلونی نے کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں, اور وہ کب جاگیں گے کہ جب ان کو موت آئے گی. جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے. اس وقت قرآن نے کہا اس وقت تیری نگاہ بہت تیز ہو گئی, تجھے وہ سب کچھ بھی نظر آنے لگا کہ جو تجھے عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. اس وقت جاگیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے انسان اپنی بصیرت, اپنی بصارت کو اتنی قوت دے لے, اپنی روح کو اتنی قوت دے لے کہ جو آپ کے میرے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے واقفیت حاصل کریں, اور اس کے بعد ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کی اپنی رہنمائی کریں, اپنے آپ کو ان تعلیمات سے آراستہ کریں, اور دیکھیں ہم اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے کس طرح بچا سکتے ہیں. کچھ فتنوں کا ذکر ان پچھلی گزشتہ تقاریر میں ہوا کہ جو فتنے میرے اور آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں, ہم ان تعلیمات کو اپنا کر ان کی لطیف نقطوں کی باریکی میں جا کر غور کر کے فکر کر کے, قرآن نے جگہ جگہ کہا تفکرون, تدبرون, تعقلون, تم سوچتے کیوں نہیں, تم فکر کیوں نہیں کرتے, تم تدبیر کیوں نہیں کرتے. قرآن تمہارے سوچنے کے لیے ہے, یہ جزدان میں بند کر کے اوپر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے, یا کسی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے, یا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے, اس کے سر پر رکھنے کے لیے صرف نہیں ہے. تمہاری ہدایت کے لیے, تمہارے لیے وہ کھلی ہوئی رہنمائی اور کتاب ہے کہ جس کی رہنمائی میں پروردگار عالم نے 23 سال کے عرصے میں ختمی مرتبہ کے ہاتھوں پر وہ کلام برپا کر دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اللہم صلی علی محمد
صفات کا ذکر ہوا، بہت مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار یہ ذکر کرنا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے آگاہ رہیں، جیسے بخل ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، حسد ہے، اور یہ بدگمانی، حرص اور طمع، لالچ، ریاکاری، جھوٹ، اور ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانا، اور اس قسم کی باتیں جو ہماری عام زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان چیزوں سے، لیکن ہم نہیں پہچانتے کہ ہم بدخلقی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم نہیں پہچانتے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی نقصان ہے۔ جھوٹ کو تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا، قرآن حکیم میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر، اور جھوٹ کو تمام، درود بھیجی محمد اللہم صلی علی محمد جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جھوٹے کی کوئی جھوٹا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کہا کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اس کو شیر آیا دوڑنا کی کہانی بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جھوٹے انسان کی معاشرے میں نہ کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ اس کی بات کا کوئی اعتبار کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اگر انسان کو بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالیے، چاہے کبھی کبھی ان کو اس حوالے سے مشکل بھی اٹھانی پڑے، لیکن جھوٹ اور سچ کے لیے بہت واضح احکامات ہیں کہ جھوٹ کو اپنی زندگیوں میں ہرگز بھی نہیں۔ فرمایا مولا نے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سچی نہ ہو، اس کی زبان سچی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا دل سچا نہ ہو، اس کا دل سچا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت سچی نہ ہو، اس کی نیت سچی نہ ہو۔ سورہ نحل میں، سورہ جاثیہ میں، خاص طور سے سورہ مومنون میں یہ مذمت کی گئی ہے کہ اس کی جھوٹوں کی مذمت کی گئی ہے، جھوٹوں پر مباہلہ کا۔ مجھے اس وقت پڑھنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل سے مباہلہ پڑھوں، لیکن مباہلہ میں کیا تھا؟ فمن حاجہ کا من العلم من بعد ما جاءکم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پورا میں ترجمہ نہیں کروں گا، آخری اس آیہ مبارکہ کا آخری حصہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور کیا وہ پروردگار عالم نے وہ میدان سجا کے دنیا کو بتایا کہ اگر پنجتن آمین کہہ دیتے اور یہ بددعا ہو جاتی تو وہ جھوٹوں پر جو لعنت ہونے والی تھی پوری دنیا اس کا تماشا دیکھتی اور پوری دنیا دیکھتی کہ قیامت تک ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ تو تمام مذاہب میں، تمام مکاتب اخلاق میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے بدگمانی، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ سورہ حجرات اخلاقیات کا ایسا نصاب ہے ہمارے سامنے کہ اس کو ہم وقتاً ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھتے رہے۔ بدگمانی سے بچو، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں بدگمانی مت رکھو، حسن ظن رکھو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پہچانو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، تمہیں کیا پتا تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کی۔ ہمارے یہاں خواتین کو خاص طور سے معذرت کے ساتھ یہ بہت عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندرونی گھریلو حالات معلوم کرنے کی بہت جستجو ہوتی ہے۔ منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو اور ایک دوسرے کو، اور غیبت کا ذکر کل ہو چکا۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہ جو غیبت کے استثناء ہیں، ایکسیپشن ہے، اس میں اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے اور کسی دوسرے کے حوالے سے مشورہ مانگتا ہے اور آپ کو ان کے بارے میں پورا پتہ ہے، تب بھی آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ انہیں رسوا کریں یا ذلیل کریں یا انہیں بدنام کریں، نہیں۔ آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کے لیے مناسب نہیں، بس اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں تفصیل بیان کرنے کی۔ اور یا کوئی کاروبار اگر کرنا چاہتا ہے یا کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو انتہائی مہذب انداز سے ڈھکے چکے الفاظ میں آپ منع کر سکتے ہیں تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے، لیکن دوسرا جو صاحب معاملہ ہے اس کو رسوا یا بدنام کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، اس کی عیب پر پردہ ڈالنا۔ پروردگار عالم نے کہا تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے، قیامت کے دن ہم تمہارے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بے حیائی یا برائی کی باتیں پھیلے تو ان کے لیے عذاب ہے۔ کس طرح؟ اگر ہم ان برائیوں کو معاشرے میں عام کریں گے
تو اس طرح صاحبان ایمان میں برائیاں پھیلیں گی. برائیوں کو حد الامکان روک کے بند کر کے ان کو درگزر کر کے ان پہ مٹی ڈال کے اچھائیوں اور نیکیوں کا پرچار کرنا اور ان کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان ہر عورت اور مرد اور بچے کا فرض بنتا ہے, جس سے معاشرے بنتے ہیں. اور اسی طرح یہ معاشرے قرآنی معاشرے بنتے ہیں. قرآنی معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ اسی طرح بنتا ہے کہ جس میں فضائل اخلاق کو فروغ دیا جائے اور رضائل اخلاق کو حد الامکان پوری قوت پوری طاقت سے روکا جائے, بند کیا جائے تاکہ یہ فروغ نہ پانے پائیں. یہ سپولیے کہیں بڑے ناگ نہ بن جائیں جو آگے جا کے مجھے اور آپ کو ڈسیں. یہ خیال رکھیے, اپنی امیجنیشن کو تھوڑا سا اپنی امیجنیشن کو موٹیویٹ کریں, تصور کریں کہ کس طرح گھروں میں فساد پھیلتا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے. اپنے ارد گرد دیکھیں, اور یہ ڈے ٹو ڈے عام طور پہ روزمرہ زندگی کی جو باتیں ہیں یہی باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ زندگی بھر چلتی ہیں. فلسفہ نہیں چلتا, یہی باتیں چلتی ہیں, یہی باتیں ہم خبر تک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہی اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں آخرت میں جنت یا جہنم ملے گی. یقیناً اہل بیت ہماری شفاعت کرائیں گے, یقیناً ہماری مدد کریں گے, لیکن فرائض سے اور واجبات سے اگر ہمارا دامن خالی ہوگا تو وہ بھی نہیں. انہوں نے اپنا ظاہرہ ساتھ لے کر آؤ, ہم تمہاری ہماری مدد کریں گے, لیکن جو ہماری تعلیمات کے خلاف چلے گا, جو قرآنی تعلیمات کے خلاف چلے گا, جو احکامات پر عمل نہیں کرے گا, جو محرمات سے پرہیز نہیں کرے گا, جو واجبات پر عمل نہیں کرے گا, تو وہ کس منہ سے اپنے آپ کو ہمارا کہتا ہے؟ وہ کس منہ سے اپنے آپ کو ہمارا کہے گا؟ عمل کرنا اور تعلیمات کو اپنے جاری و ساری اپنے اعمال کو, اپنے نیک اعمال کو اپنے خون میں اپنی گردش کروانا, جاری و ساری کرنا. اس کے بعد ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کی طرف دیکھ سکیں, اس کے بعد اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا نام لے سکیں. اس سے پہلے ہم اس قابل نہیں ہو سکتے. ان ہستیوں کی معرفت حاصل کیجیے کہ وہ اس مقام پہ ہیں. ضرور دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حرص اور طمع بھی آج کل کے زمانے میں جو بہت مختصر, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے بیان کروں. یہ وہی کیپٹلزم کی واقعات کے حرص اور طمع کسی طرح پیٹ نہیں بھرتا کہ اور زیادہ فرمایا میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہ اس سے بہت سی قومیں تم سے پہلے بھی برباد ہو گئی اور یہ تمہیں بھی برباد. حرص اور طمع وہ لالچ کے کسی طرح انسان کو دولت دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا, دولت دنیا سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس کا علاج ہے کہ اپنے اندر قناعت انسان پیدا کرے, قناعت کے خزانے سے اپنا دامن بھرے, اور اس کے بعد اس دنیا کے فانی ہونے پر نظر رکھے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے, کئی دن کی ہے. ہمیں جہاں جانا ہے وہاں ہمیں اپنا نامہ اعمال لے کے جانا ہے, نامہ اعمال لے کے جانا ہے. پھر ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا, کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ایسے دکھانا کہ ہم بہت عبادت گزار یا بہت عالم ہیں یا ہمارا بہت مرتبہ بلند ہے. یہ دکھاوا ہے اور یہ ریاکاری ہے, یہ نفاق کا ایک حصہ ہے. یہ نفاق کا ایک حصہ ہے اور اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے. پوچھا میرے مولا سے کسی نے کہ مولا ایک شخص پروردگار عالم کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے, اگر دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے, تو کیا یہ اس کی عبادت رائے گاں ہوئی؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں, اگر وہ اس کی نیت قربت اللہ ہے اور اس کی نیت رضا الہی ہے, اور اگر کسی نے دیکھ لیا اور اس کے دل کو کچھ خوشی ہوئی تو اس سے اس کے عمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن اس کی نیت جو ہے وہ قربت اللہ ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے. ہاں, دوسروں کو دکھانے کی غرض سے نیک اعمال کرنا, عمرے پہ جانا, حج کرنا, نماز پڑھنا, خیرات کرنا, زکات کرنا, یہ سب کرنا, اس کی نیت اگر یہ ہے کہ یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اور اپنے مرتبے کو معاشرے میں بلند کرنے کے لیے ہے, تب یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے. اور تب جو ہے اس کا کوئی اجر, کوئی اس کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. کہا گیا کہ پھر انہی سے اجر اور ثواب لو جن کو دکھانے کی خاطر تم بھی کر رہے ہیں. یہ ریاکاری ہے جس کے لیے اس کی بہت مذمت کی گئی. اچھا, ایک بہت دلچسپ بات جو مجھے اس مطالعے کے دوران پتہ چلی کہ جو ڈپریشن کا مرض ہے وہ بھی بدخلقی میں شامل ہوتا ہے. آج کے زمانے میں ڈپریشن عام ہے, اور اس ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جتنا گلیمر چاروں طرف ہمارے ہے اور جتنا اس دنیا نے پروڈکشن اور یہ کارخانوں کی وجہ سے ہم اور زیادہ حاصل کرنے کی متمنی رہتے ہیں, اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی, اپنے معیار زندگی میں بہترین ہر چیز بہترین ہو, گھر بھی اور گاڑی بھی اور لباس بھی اور بیگ بھی اور جوتا بھی اور گھڑی بھی, ہر چیز بہترین ہو. جب یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی تب انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے.
اور یہ ڈپریشن بدخلقی ہے، اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ حقیقت پسندی میں انسان حقیقت پسندی کی دنیا میں جا کے یہ دیکھے کہ اس دنیا کے معاملات کی، دنیا کی دولت کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. آپ پر آسائش زندگی بسر کیجیے. مولا نے دعا کی ہے کہ مجھے آسائش والی زندگی عطا کر، کہ میری زندگی کو سختی والی زندگی نہ بنانا، آرام کی زندگی ہو. آرام کی زندگی میں اور پرتعیش زندگی میں فرق ہے. آرام کی زندگی میں اور اپنے معیار زندگی کو اتنا زیادہ، اتنا بلند کر لینا کہ اس کے بعد اگر کوئی اس گاڑی کا نیا ماڈل آپ نہ خرید سکیں تو آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو. تو وہ ڈپریشن جو ہے یہ بھی بدخلقی میں شامل ہے. اور خوف، جو فوبیا، اگر کسی کوئی فوبیا کا شکار ہے وہ بھی رذائل اخلاق میں شامل ہے. اور اگر کوئی کسی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، اناج رکھتا ہے، وہ بھی رذائل اخلاق میں شامل ہے. بغض جو ہے وہ محبت کی ضد ہے، بغض محبت کی ضد ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی، مدینے کے ذکر میں ایک صحابی آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیر معصوم کی بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایک جنتی آ رہا ہے تمہاری طرف. تو لوگ بڑا خوش ہوئے کہ دیکھیں گے انہیں کیا بات. 3 مرتبہ اس طرح حضور نے فرمایا کہ جنتی تمہاری طرف آ رہا ہے. تو حضور کے صحابی میں سے ایک صحابی کا نام عبداللہ تھا. انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جو حضور نے اس کو جنتی فرمایا. تو انہوں نے کہا ان کے پاس جا کے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آ جاؤ. وہ 3 دن تک ان کے گھر میں مہمان رہے. عبداللہ نے دیکھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، نہ رات کو جاگتے ہیں، نہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، عام 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، عام زندگی کے روٹین میں ہے، کوئی خاص بات نہیں. 3 دن کے بعد جب عبداللہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر ختمی مرتبہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. تو وہ بھی حیران ہو کے کہنے لگے میں ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا. جب عبداللہ جانے لگے تو انہوں نے ان کو آواز دے کے بلایا اور کہا کہ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہیں ہے. میرے دل میں تمام مسلمانوں کی محبت ہے، اور اگر کسی پر نعمت کا نزول ہوتا ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. تو کہا کہ بس یہی تو خوبی ہے جس کی بنا پر حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی. درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے ذکر کیا تھا 4 مکاتب فکر کا. 4 مکاتب ہیں جو ہمیں اخلاق کی بلندیاں حاصل کرنے میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ہماری جو تخلیق ہوئی ہے، خلقت ہوئی ہے، وہ احسن تقویم پہ ہوئے. انسان کو بہت بلند مرتبہ انسان کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے تو تمہاری تخلیق احسن تقویم پہ تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، تم خود ہی اپنے آپ کو اسفل سافلین کی منزلوں پر گرا دیتے ہو. اور یہ احسن تقویم، مکارم اخلاق، دیکھیے ارض مکرمہ کا مطلب ہے زرخیز زمین. مکارم اخلاق، حضور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے. تو ایک احسن تقویم پر جو پیدا ہوا ایک انسان، اس کا قلب وہ زرخیز زمین ہونی چاہیے جس میں اخلاق کی فصل اگائی جا سکے. وہ زمین ہونی چاہیے نا، کیونکہ مکرمہ مکارم وہ زرخیز زمین. اور ہمارے ان بزرگوں نے، ہمارے ان معصومین نے، وہ جانتے ہیں کہ اس فصل کے اگانے کے لیے کون سی زمین چاہیے، کون سا موسم چاہیے، زمین کو کس طرح نرم کرنا ہے، بیج کہاں ڈالنا ہے، پانی کتنا چاہیے، سورج کتنا ہے، ہوا کتنی، یہ جو تمام چیزیں جو ایک فصل کے اگنے کے لیے چاہیے وہ ان کو معلوم ہے، اور انہوں نے ہمیں قدم قدم پر بتایا. کسی کو اینالائز کر کے 4 مکاتب ہیں جو ہماری مددگار ثابت ہوتے ہیں. میں عدد پہ اس لیے زور دیتی ہوں کہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. مکتب عقل، مکتب عرفان، مکتب قوت اور مکتب محبت. مکتب عقل بہت سمپل سیدھا سادہ، وہ یہ کہ اپنی عقل کے ذریعے علم حاصل کریں کہ فضائل اخلاق کیا ہے، فضائل اخلاق کیا ہے، اور ان کے درمیان باریک سا فرق کیا ہے، حدود و قیود کیا ہے، افراد کیا ہے، تفریق کیا ہے، اور ان کی شاخیں کیا ہیں اور ان سے نقصانات کیا ہوتے ہیں. یہ ہے مکتب عقل جو علم کے ذریعے آپ کو آراستہ کرتا ہے اس تمام معلومات سے جن کا ہونا ضروری ہے. اگر معلومات ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ فضائل کیا ہے اور رذائل کیا ہے. مکتب عرفان وہ مکتب ہے
فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. عرفان، معرفت، اپنے نفس کی معرفت، اپنی روح کو اتنا قوی کرنا، اپنے آپ کا نفس کا تزکیہ کر کے اپنی روح کو اس مقام پر پہنچا دینا کہ جہاں مکارم اخلاق اور فضائل اخلاق کو اپنانے میں آسانی ہو. تیسرا ہے مکتب قوت. فرمایا میرے مولا نے بڑا عجیب و غریب جملہ کہ جو صاحب قوت ہوتا ہے اس کے اندر کینہ اور بغض نہیں ہوتا. یہ کمزوری کی نشانی ہے. انسان اگر روحانی طور سے کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے برائی، بغض اور کینہ رکھتا ہے. اگر وہ روحانی طور سے اپنے آپ کو قوی کر لے، طاقتور کر لے، اپنی روح کو پروردگار عالم کے انوار سے قوت دیتا رہے، تو وہ ان رضائل کا شکار نہیں ہوتا. میرے مولا نے فرمایا صاحب منبر سلونی نے کہ غیبت کرنا بھی کمزوری کی علامت ہے. جب کچھ کسی پہ بس نہیں چلتا تو پیٹ پیچھے برائی کر کے اپنے دل کو تسلی دے گی. یہ کمزوری کی نشانی ہے. اپنے آپ کو قوت دو، اپنے آپ کو. اسی لیے فرمائے کہ اخلاص جو ہے وہ غربت جو ہے وہ کفر سے بہت زیادہ قریب ہے. مسلمان معاشروں میں اخلاص نہیں ہونا چاہیے، غربت نہیں ہونی چاہیے. اسی وجہ سے سارے جرائم جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں. بے حد بہت بہترین خوشحال معاشرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، مومنین کا. اپنے آپ کو قوت دو، اپنی اتنی طاقت ہو کہ اب تمہاری روح اتنی قوی ہو، اتنی طاقتور ہو کہ تمہیں شرم محسوس ہو کسی کی غیبت کرتے وقت. اپنے دل کو تکلیف ہو کہ میں اپنے آپ کو اتنا کیوں گراؤں، میں اپنے آپ کو اتنی مذلت میں کیوں گراؤں کہ میں کسی کی غیبت کروں. اور فرمایا مولا نے کہ زنا بھی جو کرتا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی اتنی غیرت نہیں رکھتا کہ جو کسی کے دوسرے کی عزت کی پاس نہیں کرتا. یہ مکتب قوت تھا. اور پھر چوتھا اور آخری مکتب محبت کہ انسان جو ہے وہ تنہا نہیں رہ سکتا. انسان معاشروں میں رہتا ہے، انسان مل جل کے رہتا ہے، گھر بنا کے، بستیاں بنا کے، محلے بنا کے، شہر بنا کے رہتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھتا ہے، ملنا جلنا پسند کرتا ہے، محبت کو پسند کرتا ہے، محبت سے قوت حاصل کرتا ہے. تو مکتب محبت بھی انسان کو فضائل اخلاق اپنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یعنی 4 مکاتب یاد رکھیے گا: مکتب عقل، مکتب عرفان، مکتب قوت، مکتب محبت. یہ وہ تمام مددگار مکاتب ہیں کہ جو فصل فضائل اخلاق کو پرورش دینے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے. درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8-9-10 سال آپ کی خدمت کرتے رہے. اور ایک دن وہ اخلاق عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن وہ کہنے لگے کہ کچھ دودھ میں نے رکھا ہوا تھا حضور کے کھانے کے لیے کہ آپ تشریف لائیں گے، رات کو دیر سے آئیں گے، تو آپ رات کے کھانے میں تناول فرمائیں گے. اگلے دن روزے کے لیے بھی، سحری کے لیے بھی وہ دودھ رکھا ہوا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی، حضور تشریف نہیں لائے، تو میں نے وہ دودھ پی لیا. غلام ہے حضور کے، میں نے وہ دودھ پی لیا. اس کے بعد جب میں نے دیکھا حضور فوراً ہی تشریف لائے ہیں، تو میرے دل میں ایک دم خیال پیدا ہوا کہ کیا حضور نے کھانا تناول کیا ہے رات کا یا نہیں. تو میں مسجد میں گیا اور میں نے پوچھا کہ حضور کس کی دعوت کے لیے آج تشریف لے گئے تھے. لوگوں نے کہا کسی کی دعوت نہیں تھی. مسجد میں سوال جواب کا سلسلہ اتنا بڑا لمبا ہو گیا تھا کہ حضور کھانا تناول نہیں کر سکے. لیکن اخلاق عالیہ کا کمال دیکھیے کہ حضور نے اپنے غلام سے یہ نہیں پوچھا کہ دودھ کہاں ہے. حضور کو اندازہ ہو گیا کہ وہ دودھ انس بن مالک نے پی لیا. انس کہنے لگے میں اپنے دل میں اتنا شرمندہ ہوا کہ زمین پھٹے اور میں سما جاؤں کہ میں نے وہ دودھ یہ سوچ کے پی لیا تھا کہ شاید حضور کسی کی دعوت میں تشریف لے گئے ہیں. اور ابو کہنے لگے اگلے دن روزہ تھا، میرے مولا نے سحری میں بھی پانی پی کے روزہ رکھ لیا. غلام سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے دودھ پی لیا، تم دودھ کہاں گیا، وہ دودھ جو میرے کھانے کے لیے رکھا تھا وہ دودھ کہاں گیا. یا رسول اللہ آپ کا یہ اخلاق، آپ کا یہ اخلاق کہ آپ غلام کو بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، اس غلام کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے جس نے غلطی سے وہ دودھ پی لیا. اور آپ کی امت نے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا کہ 3 دن پانی بند کیا اور اس بچے پر کہ جس کے لیے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا. حضور نے یہ اخلاق کی تعلیم دی. اور میرے مولا حسین نے اگر کربلا میں سوال آپ کیا تھا تو وہ سوال نہیں تھا، وہ ان منافقوں کے چہرے سے نقاب کھینچنی تھی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
یہ وہ منافق ہیں کہ جو اسلام کے لبادہ اوڑھ کر آئے ہیں اور جو یہاں آ کر ایک دنیا کی دولت کی خاطر جو ہے وہ فرزند رسول کے دشمن ہوئے ہیں۔ آج اس شہزادے کا ذکر، اس ننھے شہزادے کا ذکر کہ جس نے حجت تمام کر دی، جس نے حجت منافقوں کے لیے حجت تمام کر دی، کہ منافق وہ کہتے کہ بھئی ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے جنگی بہادر آئے تھے، بڑے بڑے جنگجو آئے تھے، اگر ہم جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ارے یہ تو 6 مہینے کا بچہ کہ جو میدان جنگ میں خود آیا نہیں تھا، گودی میں لایا گیا تھا، اپنے والد کی گودی میں آیا تھا، یہ تم سے کون سی جنگ کرنے کے لیے آیا تھا؟ قیامت تک کے لیے، تاریخ انسانی کے لیے حسین نے دکھایا کہ دیکھو منافقوں کے چہرے سے نقاب ایسے کھینچی جاتی ہے کہ جب سب میدان جنگ میں جا کر شہید ہو چکے، حسین کا نہ ہے، حسین اکیلے ہیں، اس تغاثے کی آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیثنا، آواز بلند کی، رباب جھولے کو جھلا رہی ہے کہ رباب نے دیکھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، یہ خانوادہ اہل بیت کے جن کی معرفت کہ وہ لوگ سمجھ گئے، بی بی زینب سمجھ گئی، جناب رباب سمجھ گئی کہ علی اصغر نے جو اپنے کو جھولے سے گرایا ہے یہ اس تغاثے کا جواب ہے کہ جو یہ بے زبان اپنے عالم بے زبانی سے دے رہا ہے۔ گریے کی آواز بلند ہوئی، میرے مولا خیمے میں تشریف لائے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مولا آپ کی صدا استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کہا رباب لاؤ بچے کو دو، مجھے تو میں اسے میدان میں لے جاتا ہوں، شاید کہ میں اسے کچھ پانی پلا سکوں، شاید کہ میں اس کے لیے پانی کا انتظام کر سکوں۔ رباب نے بچے کا کرتا بدلا، ٹوپی پہنائی، والی کے سپرد کیا، والی دھوپ بہت ہے، ذرا بچے پر آنچل ڈال لیجیے گا، آبا کا دامن ڈال لیجیے گا۔ میرے مولا تشریف لے گئے میدان میں، دشمن سمجھے حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، میرے مولا نے جا کر علی اصغر کے چہرے سے آبا کا دامن ہٹایا اور کہا ہے فوج اشقیاء، اگر تمہاری نظروں میں میں مجرم ہوں، اگر تمہاری نظروں میں میں نے تمہارا کوئی گناہ کیا ہے تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تمہیں میرے پہ اعتبار نہیں میں اس کو یہاں لٹا دیتا ہوں، تم آ کے خود اس کو پانی پلا لو۔ حسین نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، فوج اشقیاء میں کوئی جنبش نہ ہوئی، فوج اشقیاء میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ مولا نے تڑپتے ہوئے علی اصغر کو اٹھا کے گود میں لے لیا، ہاتھوں پر بلند کیا، فرمایا حجت خدا کے فرزند ہو علی اصغر، حجت خدا کے فرزند ہو، ان کو بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ ننھے بچے نے اپنے ہونٹوں پر سوکھی زبان پھیری، فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ عمر سعد کی فوج میں بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے۔ عمر سعد نے للکارا حرملہ کو، اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو پتہ کر دے۔ حرملہ وہ تیر انداز تھا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس نے وہ تیر اٹھایا کہ جو گھوڑوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیر سے پھیلو حرملہ نے اپنے کمان میں جوڑا، لیکن ہر بار حرملہ کے ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا حرملہ تو اتنا بہادر، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ حرملہ نے کہا تم دیکھتے نہیں جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں رسول خدا اپنا گلا علی اصغر کے گلے میں رکھ دیتے۔ حرملہ نے تیر کو رہا کیا، وہ تیر سے پہلو علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ننھا بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ میرے مولا نے عجب یاد سے آسمان کو دیکھا، علی اصغر کی لاش کو لے کر خیمے کی طرف آئے، خیمے کی طرف آئے۔ آپ عمل عاشور میں کرتے ہیں 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن میں قضائہ و تسلیما لامرہ، 7 مرتبہ خیمے کی طرف
گئے 7 مرتبہ پلٹے، دیکھا خیمے کے در پر رباب کھڑی ہے۔ مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے کہا کیا تیرے جیسے بچے بھی دہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے جیسے بچے بھی دہر کیے جاتے ہیں؟ میرے مولا نے علی اصغر کی خبر بنائی، ذوالفقار رو رہی تھی، مولا یہ خدمت بھی مجھ سے لینی تھی۔ مولا نے خبر بنوائی علی اصغر کی، لیکن علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پر بلندنے کا، یہ کیسے ہوا؟ اس کو بیان کرنے کی قوت میرے قلب میں نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہماری اس بڑی سی نعمت کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مبارک خاص کی ہماری فضائل اخلاق سے ہمیں راستہ کرے، فضائل اخلاق سے ہمارے جسموں کا، ہماری روح کا تزکیہ فرما، اپنے آخری جب کے روح میں داخل کرنا، ہمیں ان کی آواز پسند نہیں آتی۔